انڈیا کو پھر چھتر پڑے ہیں. اب یہ اس مرتبہ چھتر جو ہے یہ جناب پہلے پاکستان سے پڑے تھے, سال پہلے بڑے ٹکا کے پڑے تھے, ابھی تک جو ہے وہ ان کا منہ لال ہوا ہے. اب ایران کی جانب سے بھی پڑے, اور صرف ان کو نہیں پڑے بلکہ ان کا جو بھائی ہے اسرائیل اس کو بھی چھتر پڑے ہیں, دونوں کو پڑے ہیں. آپ نے ہرمز میں گزرتے ہوئے ایران نے اسرائیلی جہاز سمیت 2 بحری جہاز جو ہیں وہ قبضے میں لے لیے ہیں, جبکہ ایک بھارتی جہاز کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے. اب یہ دوسرا بھارتی جہاز ہے جس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے ایک بھارتی جہاز ایک اور بھی تھا, اس کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی تھی. ایرانی میڈیا کے مطابق ایک بحری جہاز MSC فرانسسکا اسرائیل کی ملکیت ہے, جبکہ دوسرے جہاز پر پاناما کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا تھا. ایرانی بحریہ کے مطابق دونوں جہاز بغیر اجازت سرگرم تھے اور بار بار قواعد کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے. ان کی جانب سے نیویگیشن سسٹم میں رد و بدل کیا گیا تھا. دونوں جہازوں کو آپ نے ہرمز میں سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے پر قبضے میں لیا گیا. دونوں جہازوں کو سمندر سے ایرانی ساحل کے اوپر جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے. دوسری جانب NDTV نے اس کے اوپر ظاہری بات اب چونکہ انڈین جہاز تھا تو اس کے اوپر پوری رپورٹنگ کی ہے. انہوں نے کہا ہندوستان جانے والا ایک بحری جہاز ان 2 جہازوں میں شامل تھا جنہیں ایران کے پاسداران انقلاب نے بدھ کے روز آپ نے ہرمز سے گزرتے ہوئے اپنے قبضے میں لیا تھا. مجموعی طور پر آبنا میں ایران کی سیکورٹی فورسز نے 3 کنٹینر بحری جہازوں پر حملہ کیا. شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق تینوں کنٹینرز نے خلیج فارس سے آبنا ہرمز کو عبور کیا اور ان میں سے 2 نے آبی گزرگاہوں کو عبور کرتے وقت اپنے مقام, منزل اور اصل بندرگاہ کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی. ایران کے سرکاری میڈیا اور BBC نے 3 کنٹینر بحری جہازوں کی شناخت لائبیریا کے جھنڈے والے ایپیمنونڈاس اور پاناما کے جھنڈے والے MSC فرانسسکا اور یوفوریا کے طور پہ کی. ڈیٹا کے مطابق ایپیمنونڈاس نے ہندوستان کو اپنی منزل قرار دیا. ایپیمنونڈاس بدھ کو گولیوں کی زد میں آنے والا پہلا جہاز تھا. UK میریٹائم ٹریڈ آپریشن سینٹر کے مطابق RIGC یعنی کہ اسلامی پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والی ایک گن بوٹ نے عمان کے شمال مشرق میں 15 ناٹیکل میل کے فاصلے پر آبنا ہرمز میں کنٹینر جہاز پر فائرنگ کی, جس سے جہاز کے پل کو بھاری نقصان پہنچا. دونوں جہازوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور انہیں ایرانی ساحل پر لے جایا جا رہا ہے. اس نے جہازوں پر ضروری اجازت نامے کے بغیر کام کر کے اور نیویگیشن سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے میری ٹائم سیکورٹی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام لگایا. اس نے مزید کہا کہ آبنا ہرمز میں نظم و نسق میں خلل ہماری ریڈ لائن ہے.